اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے نون لیگ کے بینچ نے ملٹری کورٹ کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ میں اس میں اپنی رائے دوں گا۔ جو میری رائے ہے وہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں گا کہ میری رائے یہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ جو لوگوں کو سزا ہو وہ جیلوں میں منتقل ہو جائیں۔ آگے آتے ہیں، جو میں اس میں آخر میں بحث کروں گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اور نون لیگ کے بینچ نے جو ملٹری کورٹ کو فیصلہ سنانے کی اجازت دی، اس پر کیا اثرات پاکستان کی سیاست پر، عالمی دنیا پر یا کیا ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا 10 یا 12 مئی کے جون کے مہینے تک تمام لوگوں کو ملٹری کے حوالے کیا گیا، جو دہشت گردی کی عدالت سے ان لوگوں کو کیا گیا جو کہتے ہیں جناح حملہ کیس میں جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس پر ایک سوال میں سپریم کورٹ کے نون لیگ کے بینچ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی قانون ہے تو یہ بتا دیں۔ اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد ہے تو وہاں مراد راس بھی ہے، کیوں اسے کیوں چھوڑا گیا؟ اگر شاہ محمود قریشی کراچی میں ہے تو فیاض الحسن چوہان اسلام آباد میں کیوں اس کو بری کر دی گئی؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یا پاکستانی قوم نون لیگ کے بینچ سے ایک سوال پوچھنے، میں نے اس لیے نون لیگ کا بینچ کہا کیونکہ اس کو نون لیگ نے تشکیل دیا اور نون لیگ اس بینچ میں میں ہمیشہ اس بات پر مجھے ایگری ہے، میں اس بات سے کبھی نہیں کرتا کہ جسٹس جمال مندوخیل یہ نون لیگ کا ورکر ہے۔ میں اس پر اتفاق آج تک اس نے پاکستانی قوم کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ اب باتیں محسوس نشستوں پر، جسٹس جمال مندوخیل کتنے ریمارکس آتے تھے، میں حیران ہوتا، لیکن میں نے اس پر بھی یہی کہا کہ یہ جمال مندوخیل سوائے ریمارکسوں سے نون لیگ کے خلاف فیصلہ نے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اغوان جو بلوچستان کے جج ہیں، اور اس کے بعد مسرت ہلالی صاحب، حسن رضوی صاحب جسٹس، اور جو ہیں 7 نون لیگ کے جو بینچ ہیں 7، میں اس پر نہیں کرتا کہ 7 کے ساتھ نون لیگ کا بینچ کہوں گا، لیکن میں اس پر اتفاق کرتا ہوں جو نون لیگ کا بینچ تشکیل دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، میں آئینی ترمیم پر آؤں گا، وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں مقرر ہوگی، اس پر بھی میں بحث کروں گا، لیکن سپریم کورٹ کے جو یہ بینچ نے فیصلہ سنایا کہ نون لیگ کے بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ملٹری میں جو قید ہیں 85 لوگ، ان کا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ جناح ہاؤس، اس کو آگ لگائی گئی ہے، جو کور کمانڈر کا گھر ہے، اس کی تحقیقات، اس کا CCTV کیمرہ عدالت میں پیش کیا جاتا، اور اگر ایسے لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو، تاکہ قانون کم سے کم 5 اور 10 سال قید ہونا لازمی تھی۔ لیکن افسوس کہ پاکستان کی عدالتی نظام ختم ہو گیا اور اس میں انصاف دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کے عدالتی نظام کو بند کر، اب فوجی عدالتیں جو اس پر فیصلہ دیں گی۔ آپ کو معلوم ہے، میں اس پر نہیں، جو پروسیجر ہوتا ہے جنرل جو بیٹھتے ہیں وہ فیصلہ دیں گے، اور اس کے بعد جنرل آرمی چیف اس پر سائن کرے گا۔ مثال کے طور پر جن کو 2 سال 5 ماہ 10 ماہ، تو آرمی چیف کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر آرمی چیف چاہے تو ان لوگوں کی سزا معاف کر دے یا 2-4 ماہ کم کر دے، وہ آرمی چیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف اس پر کیا کرتے ہیں۔ اگر آرمی چیف کا کچھ اس پر آئے گا تو پھر ہم قوم کو آگاہ کر دیں گے اور بتائیں گے۔ دیکھیے، اس میں ہم آرمی کی عدالتوں پر تنقید کریں یا نہ کریں، لیکن ہم پاکستان نون لیگ کے بینچ پر ضرور تنقید کریں کہ آپ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی اپنا وکیل ادارہ بطور پیش کر سکتے ہیں، وہ اور ان کے پاس جو ثبوت ہیں وہ عدالتوں کے پاس پہنچیں، ہاں ان کے اگر کوئی جرم ثابت ہیں تو ان کی سزا سنائی دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا سزا ملتی ہے۔ مثال کے طور پر PTI کے لوگوں کو 2 سال 5 سال 7 سال یا 10 سال یا عمر قید، میرے ذاتی خیال ہے سوائے 35 سال کے زیادہ سزا نہیں ہوگی، اور مجھے اس پر بھی یقین ہے کہ آرمی چیف اس پر نظر ثانی ضرور کریں گے کہ جو لوگ قید ہیں ان نے قید کر لیا۔ اب آرمی چیف، مجھے اس پر پورا یقین ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ آرمی چیف ان لوگوں کی سزا ضرور کم کریں گے۔ جن کے 5 سال ہے تو آرمی چیف ان کی سزا 2 سال کر دیں گے، اور جن کی سزا 1-2 سال ہے آرمی چیف ان کو معاف کر دیں گے، اور جن کی سزا 1 سال ہے تو آرمی چیف ان کو بھی معاف کر دیں گے اور رہا کر دیا جائے گا۔ یا
یا یہ بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف کہیں کہ میں سزا معاف نہیں کرتا ہوں، ان کو جیلوں میں کٹ، اور دیگر عدالتیں ہائی کورٹوں سے ضمانتیں لے سکتے ہیں، وہ آرمی چیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں جو میں نے مین مدعا آخر میں چھوڑا تھا کہ اس پر پاکستان کے کیا اثرات ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمی جو سب سے بڑا، ہم پہلے بھی آپ نے ولاگ بنا چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پر دنیا پر کیا اثرات ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے اس بات پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اس بات پر ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے سے میں نہیں کرتا کہ آپ کو معلوم ہوگا 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور وہ صدر بن جائیں گے امریکہ کے 47 ویسے پاکستان میں 47 فارم مشہور ہے اور امریکہ میں 47ویں صدر منتخب اس کے بعد جو ان کی پالیسی ہوگی اس کے بہت اثرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو علم ہوگا فلسطین اور پر جو اسرائیل جرحیت کر اس کے اثرات، اور دوسرا جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے، اگر یہ دونوں جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی ہیومن رائٹ کی یا اقوام متحدہ یا جو ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کا مکمل فیصلے آنے تک تو میرا ذاتی خیال ہے خاموش رہیں گے۔ ایک دو روز میں امید ہے اقوام متحدہ کہ جو ہوتے ہیں اس کی طرف سے رد عمل بھی آ سکتا ہے، دوسرا ہیومن رائٹ کی تنظیموں کی جانب سے بھی رد عمل آ سکتا ہے، تیسرا جو امریکہ میں ہفتے ہوتی ہے بریفنگ ترجمان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی، اس میں بھی سوال کیا جائے اس پر بھی رد عمل آ سکتا ہے، اور بہت سی یا پاکستان پر اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں اس پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی نظام نے جو فیصلہ دیا، نولی کے بینچ نے، یہ بہت ہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہائی کورٹ اپنا ٹیررسٹ جو ATC عدالت سے مل جاتی سزا میں اس پر کرتا ہوں کہ بے گناہ ہوں یا گناہ گار ہوں، تو پھر اس سے پاکستان پہ اثرات نہیں۔ اگر ملٹری جو ہوتا ہے وہ آرمی کے افسر پر یا جو اس سے تعلق رکھتا ہے یا عدالتوں کی جانب سے فیصلے ایسے سویلین کی یا کوئی پروسیجر بنانا چاہیے تھا اس پر۔ اگر سپریم کورٹ کی جو نون لیگ کا سپریم کورٹ میں بینچ موجود ہے اس نے یہ فیصلہ دیے، اور اس پر میں اپنی رائے دوں گا۔ میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اس وقت میں نے اپنی جو خبریں ہیں وہ پوچھے، لیکن میں اپنی اس میں ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ اچھا فیصلہ ہے نون لیگ کے بینچ کا۔ مجھے اس پر توقع نہیں تھی، ہاں وہ میں نے جو حقائق پتہ ہیں وہ میں حقائق پر بنوں، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں، وہ میری اپنی رائے ہے، آپ سنیں نہیں نہ سنیں، لیکن میں آپ اس پر تنقید کرنے سے پہلے اس بیان کو اور میری سٹیٹمنٹ کو سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ مثال کے طور پر 1 سے 5 سال تک سزا ہونے کا امکان ہے، اس پر ثاقب بشیر نے بھی ٹویٹ کیا۔ اور اگر لوگ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آرمی چیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سزائیں معاف کر سکتا ہے یا سزائیں معاف نہیں کر سکتا، وہ آرمی چیف پر ڈیپینڈ ہے۔ میں نے وہ پروسیجر بھی آپ لوگوں کو بتایا، اور ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں ہوتی ہیں وہ فیصلہ لے کر آرمی چیف کے پاس بھیجتے ہیں، اور آرمی چیف اس پر جب سائن کر دیتا ہے تو وہ پھر ISPR کی جانب سے پریس ریلیز جانب کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیل منتقل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ حسن نیازی جو عمران خان کا بھانجا ہے، اور جو بہت سے لوگ بے گناہ ہیں اور گناہ گار ہیں، وہ جو اس میں ملزم ہیں نہیں ملزم، وہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، انہیں لوگ خاندان سے ملنے دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو سزا ہو اسے ہائی کورٹ 5 سال 7 سال کی سزا تو دیر لگ سکتی ہے، لیکن اگر 2-3 سال ہو تو اس کی سزا کم ہونے کے امکان ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد 3-4 سال بعد جو حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سزا قلعدم کرا دیتے ہیں، یا سزا پوری ہونے پر وہ بھی کر سکتی ہے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مین مدعا جو میں نے نون لیگ کے آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ MS کی ناظرین، میں نے اپنی رائے دیا، اگر آپ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ MS کی ناظرین، ویڈیو پسند ہے، شکریہ۔